یہاں آج دو آنسو ہمارے نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں بولتے ہیں غم حسین میں لوگوں کی روح نکل گئی. جو اصلی محبت کرنے والے تھے وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے. مولا حسین کی محبت کرنے والی بی بی شیریں دنیا میں نہیں رہی. کہا آخری جملے اس کے یہ تھے، گھر بڑی آن شان سے اس لیے بنایا تھا کہ ایک بار مولا قدم رکھیں گے. اب انہوں نے قدم رکھ دیا تو اب جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے، اب میری زندگی کی تمنا پوری ہو گئی ہے. اس کے بعد یہ قافلہ نکلا، کوفہ کی طرف جا رہا تھا، ابن زیاد تک پہنچنا تھا. حاکم بصرہ، حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ قافلہ جانے سے پہلے کئی منزلوں پر رکا. دوسری رات آئی تھی. دوسری رات ایک گرجا گھر کے پاس ان کا قیام ہوا. وہ ایک عیسائی کا گرجا تھا، وہاں پر قیام ہوا. عیسائی نے دیکھا کہ بہت سارے کٹے ہوئے سر آئے. اس نے بھی اپنے چرچ میں رکنے کی اجازت دی تھی. ہائے افسوس، عیسائی بھی رحم کھا رہے ہیں. کیسے وہ مسلمان تھے جو رسول اللہ کے گھر والوں پر رحم نہ کھا سکے. عیسائی نے وہاں پر رکنے کی اجازت دی. اس کے بعد کہا، رات کو اس نے کہا کہ یہ جو سروں پر، یہ جو نیزوں پر سر ہیں، کیا یہ ہمیں ایک رات کے لیے دو گے؟ لوگوں نے کہا لے لو لے لو، لیکن امانت کے ساتھ واپس کرنا کہ یہ ہمیں دمشق پہنچانا ہے. اس نے سر حسین کو لیا، دھول کو صاف کیا، اس لیے کہ اسے دور سے اس چہرے میں کچھ چمک نظر آ رہی تھی. اس عیسائی راہب نے رات کے وقت دیکھا، ایک تخت پر رکھ کر کے سر حسین کا غور سے مطالعہ کرنے لگا اور اپنی پرانی کتابوں سے ملانے لگا. پرانی کتابیں پڑھتا تھا اور چہرہ دیکھتا تھا، بار بار دیکھتا تھا. پھر چیخ کر کے کہا، ہاں میں اپنے مقام کو پہنچ گیا، اس لیے کہ مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی کے آخری نبی کا نواسا ظلمن قتل کیا جائے گا اور اس راستے سے جائے گا، اور یہاں کی گرجا میں اگر رکے تو گرجا میں جو خدمت گزار ہے وہ اس کی خدمت کرے، مولا اسے جنت عطا کرے گا. وہ عیسائی راہب کہتا ہے وہ چہرے میں ساری علامتیں جو کتابوں میں لکھی یہی ہیں. وہ ایمان لے آیا، کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام قبول کیا. رات میں اس کی دنیا بدل گئی. میرے عزیزو، اسی کو کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حسین کے انتقال کے بعد بھی اسلام پھیل رہا.